کہ دیکھو اولیاء اللہ کی شان کیا ہے. جس نے ان بارگاہوں میں جتنا ادب کیا ہے، جتنا باادب رہا ہے جو شخص، اتنا ہی نوازا گیا ہے، اتنا ہی اسے فیض ملا ہے. اور جس نے ان بارگاہوں میں بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، تو اللہ کے ولی کے دشمن کے لیے حدیث پاک میں ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، یعنی اے میرے محبوب آپ فرما دو کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا، میرے ولی سے عداوت کرے گا، تو ولی کے دشمن کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. رب فرماتا ہے کہ میرے ولی کے دشمن کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. یعنی اللہ والوں سے ٹکرانے والا اللہ کا ولی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس پر بارگاہ رب سے عذاب اور سزائیں نازل ہوتی ہیں. میں نے کہیں کسی کتاب میں پڑھا، ہمارے بعض اکابر علماء نے اس کا کہیں تذکرہ کیا، بات ضمن سمجھانے کی آ گئی ہے کہ دیکھو ہمیشہ دعا مانگنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی بارگاہ میں ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے، نیاز مندی کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ ولی سے دشمنی اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ معروم رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ چوں خدا خواہت کے پردہ کس درد، معروم فرماتے ہیں کہ چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد، میل شندر تانے پاکا زند. جب اللہ تعالی کی مشیت اور اس کا ارادہ کسی کو ذلیل فرمانے کا ہوتا ہے تو وہ شخص پہلے اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے، اور جب اس کے دل میں ولی سے دشمنی پیدا ہوئی تو گویا یہ زہر قاتل ایسا ہے کہ ایسا ناسور بن جاتا ہے کہ اس کے عمل تو عمل، ایمان بھی برباد ہو کر رہ جاتا ہے. لہذا دعا مانگنا کہ پروردگارا ہمیں اپنے محبوبوں کے ادب کی توفیق عطا فرمانا، اس بارگاہ میں نیاز مندی کی توفیق عطا فرمانا. ہم کیسے بھی صحیح ادب کا دامن اگر ہاتھوں میں ہے تو نوازشیں ہمارے ساتھ ہیں، ان کا کرم ہمارے ساتھ ہے. اور جو ٹکرایا ہے تو یقینی طور پر ایک دو نہیں، کتنی مثالیں ہیں، کتنے واقعات ہیں کہ وہ تباہ و برباد ہوا ہے. واقعہ آسان سا ہے کہ ایک مجذوب بزرگ تھے، کہیں رہتے تھے، سردی کا موسم تھا، بارش بھی ہو گئی تھی، آپ کانپتے ہوئے سردی سے کسی راستے سے گزر رہے تھے. بھائی کچھ نیک دل لوگ بھی ہوتے ہیں، انہیں دیکھا ایک حلوائی نے تو ادب سے اپنی دکان پر بلایا، آگ کی بھٹی کے پاس بٹھایا، سردی بھی دور ہوئی، کچھ مٹھائی بھی کھانے کو دی، کچھ دودھ وغیرہ پلایا کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، کس عالم میں ہیں، جو خدمت میں کروں قبول ہو جائے. جب کچھ سکون ہوا تو یہ مجذوب بزرگ اپنے انداز پر اٹھ کر کے چلے. تو علماء فرماتے ہیں کہ راستے میں کیچڑ بھی تھی، راستے میں کہیں کسی فاحشہ عورت کا مکان اور اس شہر کا کوتوال اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا. ان کے پیر کیچڑ میں پڑے، چھینٹ اڑی، اس فاحشہ عورت کے کپڑوں پر چھینٹیں پڑ گئیں. تو یہ حاکم وقت شہر کا کوتوال، بھئی برا ہو حکومت کا نشہ، چاہے دولت کا غرور ہو، چاہے طاقت کا غرور ہو، چاہے علم کا غرور ہو، غرور بہرحال برا ہے، اچھا نہیں ہے. یہ غرور کے انداز میں اٹھا اور ان مجذوب بزرگ کو ایک تھپڑ مار دیا. چاہیے تھا کہ یہ بیٹھا رہتا، مگر حکومت کا غرور تھا، ایک تھپڑ اٹھ کر کے انہیں مارنا تھا. کہ یہ مجذوب بزرگ آگے بڑھے مسکراتے ہوئے، بھئی اللہ والوں کے معاملات ہوتے ہیں. عرض کرنے لگے پروردگارا تیری مشیت کے راز بڑے عجیب ہیں. ابھی جب میں سردی سے کانپ رہا تھا اور سردی سے پریشان تھا تو تو نے مجھے مٹھائی بھی کھلوائی، دودھ بھی پلوایا، آگ کی بھٹی کے پاس بیٹھا، سردی بھی دور ہوئی،
اور جب کچھ دور چلا تو مار بھی کھانی پڑی. مولا یہ تیری مشیت کے راز ہے، میں اس وقت بھی راضی تھا، اس وقت بھی راضی ہوں. اگر مٹھائی یا دودھ کھا کر میں تیرا شکر گزار بندہ ہوں تو تھپڑ کھا کر تیرا صابر بندہ ہوں. جس میں تو راضی ہے میں اس میں راضی ہوں. یہ اپنے انداز پر بات کرتے ہوئے جا رہے تھے اپنے رب کے حضور میں کہ کوتوال اٹھا، پیر پھسلا، گرا اور مر گیا. تو کچھ لوگوں نے آ کے دامن پکڑ لیا کہ اللہ والے تو صبر و ضبط کرتے ہیں، آپ نے اس کے مرنے کی دعا کر دی. فرمایا میں نے مرنے کی دعا تو نہیں کی، میں تو اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا اور اس کے حضور میں عرض کر رہا تھا کہ سردی میں نے کھائی تو کرم نوازی کا وہ انداز، اور کچھ دور چلا تو امتحان کا یہ معاملہ. مجھے کوتوال کے زندگی اور موت سے کیا تعلق؟ تو لوگوں نے کہا حضور یہ پھر کیوں مر گیا؟ تو دیکھو بات سمجھنے کی یہی ہے. جب ان سے پوچھا کہ آخر کوتوال اتنی جلدی گرا اور مر گیا تو فرمایا نادانوں یہ دو چاہنے والوں کا معاملہ ہے. فرمایا یہ دو چاہنے والوں کا معاملہ ہے. عورت کے چاہنے والے کوتوال نے مجھے مارا، میرے چاہنے والے رب نے اسے مارا. میں نے کچھ نہیں کہا کہ یہ مرا یا زندہ رہے، جب میرے رب کی مشیت نے نہیں گوارا کیا. تو یہاں پر معاملہ یہ ہے، بتانا یہ ہے کہ اللہ والوں سے ٹکرانے والا نہ کل سلامت رہا ہے نہ کبھی سلامت رہے گا. اللہ تعالیٰ اپنے ان محبوبوں کی بارگاہ میں ادب کی، تعظیم کی توفیق عطا فرمائے.